بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 روز سے میرپور آزاد کشمیر میں خبر سرگرم ہے کہ ایس ایچ او نے جنسی ہراسگی کی۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جو طنز کے نشستر برسائے جا رہے ہیں، وہ برسائے جا رہے ہیں صحافیوں پر کہ صحافی اس خبر کو بریک نہیں کر رہے، اور عمران چودھری کی اس معاملے میں فیور کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے رومرز پھیلی فیس بک کے تھرو، ہمارے جو فیس بک کی ماہرین ہیں انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ایک جو تحریر وائرل ہوئی اسی کو وائرل کرتے 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 ایک بات کو ہوا بنا دیا گیا، اور کسی نے بھی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ صحافی کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو منظر عام پر لے کے آتا ہے، مگر چونکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا کا تھا جس کو شتر بے مہار کہا جاتا ہے، تو اس شتر بے مہار معاملے میں ایک چیز کو فوری طور پر خود ہی مدعی مقدمہ بنا گیا، خود ہی اس میں وکیل بنے گے، خود ہی اس میں جج بنے گے، اور خود ہی سزا سنا دی گئی۔ حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کی فرانزک اور ان کی تحقیقات، اور ایک ایس ایچ او کیوں کسی لڑکی کو لے کر گیا اور لڑکی کیوں اس کے ساتھ گئی، یہ باتیں تحقیقات مانگتی ہیں، اور تحقیقات صحافیوں نے نہیں کرنی، اس کے لیے محکمے موجود ہیں، حکومت موجود ہے اور انہوں نے کرنی ہے۔ یہ سوالات وہ ہیں جو ایک صحافی کے علاوہ تمام لوگوں کے مائنڈ میں آئے، اور اس کو آگے یکسو کرنا اور معاملے کو منظر عام پر لے کے آنا پولیس کا کام ہے۔ معاملہ منظر عام پر آنے سے قبل ہی تحقیقات کے زمرے میں تھا، اور جو ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت، انہوں نے ایس ایچ او کو یہ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد خاتون کی درخواست کے بعد باقاعدہ طور پر اپنے جو افسران بالا ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیا، اور اس کی تحقیقات کرتے ہوئے اس کو لائن حاضر بھی کر دیا۔ مگر ہم یہاں پہ خود ہی جج بنتے ہیں، خود ہی وکیل بنتے ہیں، خود ہی مقدمہ کے مدعی بن جاتے ہیں، اور خود ہی ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ حقائق یہ ہے کہ کل تقریباً ہر شخص نے سوشل میڈیا پر کہا جی کمشنر میرپور نے ان کو ریفر کیا، اور کسی نے تحقیق کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ آج کمشنر میرپور نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی کہ کوئی خاتون نہ کسی نے ان سے رابطہ کیا، نہ انہوں نے کسی کو تھاندار کے پاس بھیجا۔ ہمارے لوگوں کا لیول یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کمشنر کیا ہوتے ہیں۔ کمشنر ایک ڈویژن کے آفیسر ہیں، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ساحل یا ساحلات داد رسی کے لیے جاتی ہے تو اس کا بھی ایک میکنزم ہے، وہ کبھی بھی کسی کو آگے نہیں بھیج سکتے کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں اور پھر اس کو آپ فون نمبر دے دیتے ہیں جی ایسے کریں۔ یہ جعلیت کی انتہا ہے، اور لوگوں نے ٹارگٹ کر کے کسی نے برادری ازم کو بیچ میں لانے کی کوشش شروع کر دی، کسی نے صحافیوں پہ طنز کے نشستر برسانے شروع کر دیے، مگر تحقیق کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ کس نے بھیجا ان کو، کس کے پاس بھیجا۔ یہ بھی معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ خاتون انگلینڈ سے کس کے ذریعے اس کا رابطہ ہوا، اور کس کے تھرو اس نے آگے کون سے آفیسر سے رابطہ کیا، اور پھر وہ ایس ایچ او عمران تک گئی۔ اب دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک خاتون نے صحافیوں سے اس معاملے میں گفتگو ہی نہیں کی، کیونکہ وہ پرائیویسی چاہتی ہیں، اور پولیس نے بھی ان کی پرائیویسی رکھی ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ جب صحافیوں نے دونوں جانب سے بات ہی نہیں کی، نہ خاتون سے نہ ایس ایچ او سے، تو وہ کیسے خود ہی منصف بنے، خود ہی جج بنے اور خود ہی آگے فیصلہ سنا دیں۔ ہمارے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل جرنلزم کا دور ہے، ہر چیز جو سوشل میڈیا میں دکھتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی۔ اب کمشنر میرپور کے متعلق کل جن لوگوں نے پوسٹیں لگائیں، بڑے بڑے دعوے کیے، تصاویر لگائیں، اور جو لکھا، آج وہ اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں شرم کے مارے۔ مگر اگر کل ہی وہ اخلاقی طور پر اس چیز کو دیکھ لیتے کہ ایک تحقیق کر لی جائے کہ کیسے معاملہ ہوا اور کیا وہ انوالو ہیں یا نہیں ہیں، اور جب ایک پولیس انکوائری کر رہی ہے، آئی جی نے مذکورہ آفیسر کو معطل بھی کر دیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی لانچ کر دی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو موقع پہ جزا سزا دیں اور فیصلہ کریں؟ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ جو ایک ادارہ ہوتا ہے صحافیوں کا، وہاں پہ اگر کوئی دادرسی کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ثبوت ساتھ فراہم کرتا ہے۔ ہم نے بھی آڈیو سنی ہے، اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا بھی فورینزک ہوگا، محکمہ انکوائری بھی کرے گا، اور تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں گے، اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر آج کے جو فلاسفر بنے ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹ منہ چھپاتے پھریں گے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے کی تحقیق کے لیے اس کی تہہ تک جانا چاہیے۔ جب خاتون پرائیویسی چاہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے باقول جو ہراسمنٹ ہوئی، اس میں اب برٹش ہائی کمیشن بھی انوالو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر پولیس کے آئی جی ہیں
رانا عبد الجبار وہ خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو میرپور میں اس وقت ایس ایس پی تعینات ہیں خبر علی شوکت، وہ بھی تمام معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ انکوائری میں ڈیفینیٹ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی، خاتون کا بھی اس میں موقف ہوگا، وہ بات درست تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں دونوں فریقین کو سنا جائے گا۔ آپ ایک فریق کو سنتے ہیں اور اس کے خلاف دیکھا دیکھی ہمارے معذرت کے ساتھ جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے، وہ 1 منٹ میں ہم کسی کو عزت تار کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرپور کی اگر کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی تو یہ بات تو کنفرم ہے کہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی بات نہیں، دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی کی خاتون کی عزت نہ کی جائے۔ مگر اس معاملے میں جو محرکات چھپے ہوئے ہیں، جو ایس ایچ او کے خدشات ہیں، جو ان کی فیملی کے خدشات ہیں، ان کو بھی دیکھنا اور سننا چاہیے۔ وہ ہم صحافی بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم شہری بھی نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ محکمہ کرے گا۔ اور جو اس وقت جہاں پہ بات چل رہی ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کروا لینی چاہیے تاکہ تمام واقعات سامنے آ جائیں۔ میرپور کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی اسکینڈل آتا ہے تو 2-4 روز کے لیے اس پہ اتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میرپور کا یہی مسئلہ ہے، اور اس کے فوراً بعد وہ اس کو بھول بھال جاتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی نیا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے۔ صحافی نہ کسی کیس کے جج ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کیس کے وکیل ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کیس کے منصف ہوتے ہیں، نہ انہوں نے سزا جزا دینی ہوتی ہے۔ اپنے بھی جو مائنڈ ہیں ان کو بھی استعمال کریں، اپنے اذخان کو بھی استعمال کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک صحافی ہے وہ ایک سائڈ کا موقف چلا دیتا ہے تو اس میں یہ تنقید شروع ہو جاتی ہے اس نے جو دوسری سائڈ کا موقف نہیں لیا، اور دوسری سائڈ کا جب موقف دینے والا سامنے نہیں آئے گا تو صحافیوں کے پاس کوئی الہام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا ولاگ ہوگا اس میں تمام تر تفصیلات سامنے آ چکی ہوں گی، پولیس کی جانب سے انکوائری بھی ڈیفینیٹ مکمل ہو چکی ہوگی، تو جو حقائق ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔